أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ کوئی اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو آئیڈلائز کرتے ہیں۔ اینڈ وہ ایسے لوگ پالیٹکس میں بھی پائے جاتے ہیں، یعنی سیاست میں بھی پائے جاتے ہیں، یا پھر کسی ایسی فیلڈ، ایک ایسے آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں جس سے مطلب جس سے ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس ہائرارکی آف کمپیٹنس میں وہ شخص اوپر ہو، سب سے ٹاپ پہ ہوتا، ہم اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میرا انٹرسٹ سیاست میں ہے، پالیٹکس میں ہے، اب پالیٹکس میں جو شخص اس کی کمپیٹنس، ہائرارکی آف کمپیٹنس میں سب سے اوپر ہوگا، اس کو میں آئیڈلائز کروں گا، اور میں اس کے جیسا بننا چاہوں گا، میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ تو اٹس ویری کامن۔ اسی طرح سائنس میں اگر ایک مشہور سائنسدان ہے، تو اگر وہ میرے جو بات، جس چیز کو، جس آئیڈیالوجی کو میں مانتا ہوں، جس پر میں قائل ہوں، اگر وہ اسی پر بات کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو میں بھی اس کو فالو کروں گا، کیونکہ وہ اس پر ٹاپ پہ ہے۔ تو اس طرح ہمیں لوگ دنیا میں ملتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، جو کہ اپنی فیلڈ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، دے آر ویری کیپیبل، اور ہم ایسے لوگوں کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو پرابلم یہ آتی ہے کہ ان لوگوں کی نیت کا کیسے پتہ لگے گا۔ فار ایگزامپل، اگر ایک سیاستدان ہے، وہ باتیں تو یہ کرتا ہے کہ میں ملک کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا ایک ایسا انفلوئنس کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پہ آئیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس طرح بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گی، رائٹ؟ اور اس کا پلان جو ہے وہ if it is gonna work or not, is it gonna work or not، تو کیسے، یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں، اگر نیت کسی کی نہیں پتہ چل سکتی کہ ایک دوسرے کی نیت کیا ہے، لیکن پھر بھی نیت کو جاننا تو ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک سیاستدان آ کے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دیں، مجھے پرائم منسٹر بنائیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس کی انٹینشن پتہ ہو کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے، کہیں وہ ہپوکریٹ تو نہیں ہے۔ مطلب اس کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اتنا کریڈیبل ہے یا نہیں۔ تو اس چیز کو عیاں کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ ہے قرآن۔ دو ہم ایک دوسرے شخص کی نیت نہیں جان سکتے، اللہ نوز دی انٹینشن، لیکن قرآن جو ہے نا، اٹ ول ہیلپ us ٹو انڈرسٹینڈ، اینڈ اٹ ریئلی ہیلپ us ٹو نو دا ادر پرسن، کہ اگر وہ کوئی ایک بات کر رہا ہے، کیا اس کے ورڈز اور ایکشن ایک دوسرے کے ساتھ الائن کر رہے ہیں، بیکاز قرآن ایکسپوز دا hypocrites، قرآن expose the disbelievers، and Quran tells who's the righteous person, who's Mu'min, who's the true Mu'min, who really is on Sirat al-Mustaqim۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن سے پتہ لگتی ہے۔ اب جو شخص قرآن سے دور ہے، قرآن کو نہیں پڑھتا، وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن really increases your political acumen even، آپ کا انٹیلیجنس، آپ کا دماغ تیز کرتا ہے، آپ کو وزڈم دیتا ہے کہ لوگوں کو پرکھنا کیسے ہے، کیسے ایکسپوز کرنا ہے دوسروں کو، ایک طبقے کو جو کہ کرپشن پھیلانا چاہ رہا ہے اپنی ایویڈنس کے تھرو۔ تو وہ ایویڈنس آپ کو قرآن سے ملے گی، قرآن ول ٹیل یو، قرآن سب چیزوں کو یہاں کر دیتا ہے۔ اٹ از فرقان، اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the only way to know if the other person whom you idolize is actually, whether he or she is actually on a right track. The only way is the Quran۔ اس کو قرآن سے پرکھیں۔ اگر وہ قرآن پہ نہیں اترا، قرآن پر پوری طرح سے نہیں اترا، تو he or she is not qualified۔ I'm gonna be very straightforward because اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے نا، only that is gonna work for Muslims۔ اب اس وقت دنیا کے حالات بہت برے ہیں، جو نیگیٹو پاور ہے وہ بہت پریویل کر رہی ہے،
اینڈ کوئی اس وقت ہوپ، ٹو بی آنیسٹ کوئی ہوپ نہیں نظر آ رہی کہ کیسے چینج آئے گا، کیسے پازیٹیوٹی آئے گی. یہاں تک کہ کچھ لوگ تو انہوں نے سرنڈر کر دیا کہ وین ول دا ہیلپ آف اللہ کم. یہ اس سے مجھے وہ آیت یاد آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، آئی تھنک، یا سورہ عمران میں، آئی تھنک سورہ بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے جو لوگ تھے ان پر اتنا زیادہ، اتنا مشکل ٹیسٹ آیا تھا کہ they began to say when will their messengers show. مطلب ان کے جو پیغمبر تھے وہ کانپ اٹھے تھے، وہ پینک کرنے لگے تھے. and they started to say کہ when will the help of Allah will come. کب اللہ کی مدد آئے گی. تو ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو جب میں یہ سب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ آیت یاد آتی ہے. بیکاز ناؤ ڈیز وین یو، اگر آپ کسی پیلسٹینین سے ملیں، کسی ایسے شخص سے ملے جو کہ سفر کیا ہے، جس کی فیملی میں کسی کو، کسی کے باپ کو، کسی کے ماں کو بروٹلی مار دیا گیا، انجسٹس، تو اگر آپ اس سے پوچھیں، کوشچن کریں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ، تو وہ یہی کہے گا کہ ٹو بی آنیسٹ آئی ٹرسٹ اللہ، آئی بلیو ان اللہ. اینڈ سم ول سے کہ بٹ آئی ایم ناٹ شیور وین ول دا ہیلپ آف اللہ ول کم. پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. حالات بہت برے ہیں، بہت زیادہ. اینڈ ان حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. اگر ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے تو ہم ڈیویٹ ہو جائیں گے. بیکاز وی ڈونٹ ہیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم among us. اینڈ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ میں تو چلا جاؤں گا، مے بی آئی مے ناٹ بی ود یو نیکسٹ ایئر بٹ آئی لیو ود یو دا قرآن. اس کے ساتھ جڑے رہنا. اگر اس کے ساتھ نہیں جڑے رہو گے ڈیویٹ ہو جائے، کنفیوز مسلمان بنے رہو گے اور لوگ تمہیں استعمال کریں گے. لوگ تم سے وہ فائدہ حاصل کر کر پتلی گلی سے نکل جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. قرآن ول گیو یو پاور. تو جیسا کہ میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون شخص اگر کوئی ایک دعویٰ کرے کسی چیز کا کہ میں سوسائٹی میں انفلوئنس لے کے آنا چاہتا ہوں، ایک پازیٹیو چینج کریٹ کرنا چاہتا ہوں، ہاؤ وڈ وی نو دا انٹینشن آف دیٹ پرسن. تو اس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ انٹینشن تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتی، بٹ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ضرور آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کیا اس کے ورڈز اس کے ایکشنز کے ساتھ الائن کر رہے ہیں نہیں، اور یہ چیز ہمیں قرآن بتائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ جن کی نیت ایسا لگتا ہے کہ صاف ہے، جو کہ واقعی پازیٹیو انرجی دیتے ہیں اور جو کافی زیادہ کریڈیبل ہوتے ہیں، اور ان کی ہسٹری میں کبھی کوئی کرپشن یا کوئی ایسی نام کی چیز ان کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ریلیجن ہے، جو اسلام ہے، اس کے ایکچوئل فلسفے پر نہیں اتر رہے ہوتے. دو دے آر دا گڈ پیپل، دے آر دا گڈ پولیٹیشینس، بٹ جو ایکچوئل اسلام کی فلسفی ہے، یعنی میں اگر کہوں سسٹم کی میں بات کروں، شریعہ کمپلائنس نہیں ہوتے. یعنی وہ they don't talk about the system of Islam. They are more like talking about democracy, for example. اب اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ السلام. The only religion or the only system that is accepted in the eyes of Allah is Islam. No democracy. Sorry to say, but this is the straightforward. This is the actual system which Allah owns, and Allah expect us کہ ہم اس سسٹم کو فالو کریں. اور یہی وجہ اور ہے اب ہم اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں نہیں. جب مسلمانوں نے اس سسٹم کو فالو کیا، they were top of the world, they were on the top of the world. ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا پہ حکومت کی، لوگ ان سے، دشمن ڈرتے تھے ہم سے. لیکن جہاں پر ہم نے اس سسٹم کو چھوڑا اور دوسرے ازمز اور ڈیموکریسی اور پتہ نہیں انڈیویجولزم، کمیونلزم، سارے ازمس کو فالو کرنے لگ گئے، اور دین پھر ہم رسوا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ طاقت چھین لی. بیکاز دا اونلی سسٹم دیٹ از ایکسیپٹیڈ ان دی آئیز آف اللہ از دا اسلام. اینڈ اسلام از ناٹ جسٹ ڈوئنگ ذکر and performing salah 5 times, doing hajj. It
tells you how to run the country, literally, کہ حکومت کیسے کرنی ہے، بادشاہ کیسے بننا ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے. دس قرآن ٹیلس. دیٹس دا تھنگ جو یہی وجہ ہے کہ اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم سب سے ڈفرینٹ ہے. بیکاز اٹ ٹاکس اباؤٹ دا سسٹم ٹو. دس از دا سسٹم آف اللہ. یہ ہمیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ ہمیں باتھ روم میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سلطنت کو کیسے چلانا ہے. یہیں سے اندازہ رہیں گے. اٹس اے بیوٹیفل سسٹم. اور اگر آپ یہی اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم ہے اس کو فالو نہیں کریں گے تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہمیں ترقی، ہمیں کامیابی ملے گی؟ دیر از نو ہوپ فار اس. چاہے جو مرضی کر لیں، جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سسٹم کو فالو نہیں کریں گے وی کین ناٹ سکسیڈ. اٹس امپاسبل. تو دیکھیں، میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ واقع ہی اچھی بات کرتے ہیں، جن کی ہسٹری میں ایسا کوئی کرپشن، کوئی دو نمبری نظر نہیں آتی دور دور تک. دے آر کریڈیبل پیپل. ہمیں سیاست میں بھی نظر آتے ہیں. تو اب دا تھنگ از کہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے ایکچوئل فلسفے پہ نہیں ہوتے. They don't talk about the system, but they are better than most of the politicians. تو اس میں یہی کہوں گا کہ at least they are better than most. ایز اے پرسن، ایز اے انسان تو اچھے ہیں نا، ان کی نیت تو اچھی ہے نا، دو وہ چاہے اسلام کے سسٹم کی بات نہیں کر رہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ اسلام، وہ پاکستان میں اللہ کے سسٹم جو ہے اس کو لانے کی بات کریں. بیکاز وداؤٹ اٹ نتھنگ ول ہیپن. ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، نہیں مل سکتی، امپاسبل ہے. غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایسے ہی ہوتا رہے گا. وی ہیو ٹو فالو دا سسٹم آف اللہ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے سورہ صف میں، وَلَا يَنْصُرْنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Surely Allah help those who help his cause. ڈائریکٹلی مینشن ہے. Surely he is strong and wise. یعنی یہاں پہ اسٹرانگ کا ورڈ مینشن، یعنی اگر تم نہیں ہیلپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آلریڈی اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو چوز کرے گا، پھر ان سے کام لے گا اگر تم نہیں کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کے کوز کو، اگر سسٹم کو، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کی بات کریں، اس کو اس پر امپلیمنٹیشن کی بات کریں، پھر ہی اللہ تعالیٰ ہیلپ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. تو میں بس یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوز پیپل ہو آر آنیسٹ، ہو آر گڈ پیپل، گڈ ہیومن بینگس، اور وہ پالیٹکس میں وہ اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، دیٹس گڈ. بٹ فالو دا سسٹم آف اللہ. جب آپ اللہ کے سسٹم کو فالو کریں گے، اس کی بات کریں گے، ایکچوئل شریعہ کی بات کریں گے، دین دا ہیلپ آف اللہ ول کم. اللہ تعالیٰ آپ کو، چاہے آپ کسی کونے میں، کسی قید خانے میں بند ہیں، چینڈ ہے، اللہ ول ہیلپ یو. اللہ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کی ہیلپ کی جب کہ ان کے لیے چیزیں امپاسبل تھی، امپاسبل. تو اللہ تعالیٰ ول ہیلپ یو وین یو ٹاک اباؤٹ دا کاز، ایکچولی دا سسٹم آف اللہ. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.